صالحین کون ہیں؟ یہ وہ بندے ہیں اللہ تعالیٰ کے کہ جن کی صحبت کی دعائیں خود انبیاء علیہم السلام کیا کرتے تھے، کہ صالحین اللہ تعالیٰ کے وہ بندے ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے۔ وَتَوَلَّنِي فِي مَن تَوَلَّيْتَ، کہ پروردگارا جن بندوں کو تو نے اپنی حفاظت میں اور اپنی حمایت میں لے لیا ہے انہی میں تو مجھے بھی شامل کر لے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی دعا ہوا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر جو انعام، ہدایت، علم کی نعمت کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے جو کیا ہے، تو اس کے شکر کا یہی سب سے بہترین طریقہ ہے کہ ہم اس پر عمل بھی کریں اور جتنے بھی خیر کے کام ہوں گے ان سب کی طرف ہم سب سے پہلے آگے بڑھیں، کہ اللہ تعالیٰ کا قرب اس سے ہم کو حاصل ہوگا اور اللہ رب العالمین کی محبت ہم کو حاصل ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے ایسی عبادتیں مقرر کیا ہے کہ ان عبادتوں کو اگر ہم جیسے اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں ویسے اگر ہم نے ادا کر لیا تو یہ عبادتیں، ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ ہمارے اپنے اندر پاکیزگی پیدا کر کے رہیں گی۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ سب صرف آپ ارکان اسلام پر اگر آپ غور کر لیں، ہر عبادت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت رکھی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين۔ قابل احترام صدر جلسہ اور معزز و مکرم علماء، قابل قدر معلمین و معلمات مدرسہ اور طالبات، عزیز طالبات، اللہ رب العالمین نے ہمیں انسان بنا کر پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو کسی بھی اور شکل میں ہمارا وجود ہو سکتا تھا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا فیصلہ کہ اس نے ہمیں انسان بنا کر اس دنیا میں وجود بخشا، اور اس دنیا میں آنے کے بعد ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کا اس دنیا کا سب سے بڑا انعام اس کی طرف سے حاصل ہونے والی ہدایت ہے۔ نعمت ہدایت سے بڑھ کر اس دنیا کی اور کوئی نعمت نہیں ہے۔ صحیح معنوں میں اس نعمت کی قدر و قیمت اگر ہم جاننا چاہتے ہیں، پہچاننا چاہتے ہیں، تو ہمیں موازنہ کر کے دیکھنا چاہیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والوں میں آپ کے چچا ابو طالب بھی تھے، لیکن ابو طالب نعمت ہدایت سے محروم رہ گئے۔ آخری وقت میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش کی تھی کہ کسی طرح سے ان کے چچا کی زبان سے لا الہ الا اللہ نکل جائے اور وہ نجات ان کو جو حاصل ہو جائے، مگر ابو طالب نے یہ کلمہ ادا نہیں کیا، بلکہ علی ملت عبد المطلب کہہ کر وہ اسی پر وفات پا گئے۔ یہ آپ کے چچا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں، آپ کی مدد کرنے میں، ہر مشکل میں آپ کے کام آنے والے یہ چچا تھے، اور یہی سارے کام آپ کے ساتھ رہنے والے صحابہ نے بھی انجام دیے۔ آپ کے اوپر اپنی ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے، لیکن نتیجہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایمان کی دولت سے سرفراز ہو کر جن صحابہ نے وہی سارے کام کیے جو ابو طالب نے بھی کیے تھے، تو ان صحابہ کو چلتے پھرتے اس دنیا میں جنت کی بشارتیں سنا دی گئیں، لیکن ابو طالب کے تعلق سے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ ابو طالب، پوچھنے والے بھی کون؟ ایک اور چچا عباس بن عبد المطلب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ ابو طالب بہت آپ کے کام آتے رہے تو آپ ان کے کیا کام آئیں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بتایا کہ ہاں، میری وجہ سے ابو طالب کو جہنم میں سب سے ہلکا عذاب ہوگا۔ اگر میں نہ ہوتا اور میری وہ اس طرح کی خدمت نہ کرتے، میری حمایت اور میری مدد وغیرہ نہ کرتے، تو وہ جہنم کے بالکل نچلے درجے میں ہوتے۔ تو یہاں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نعمت ہدایت کی کتنی بڑی قیمت ہے، اور اس سے محروم انسان چاہے وہ اس دنیا میں کتنا مقبول ہو اپنے سماجی کاموں کے لیے یا اپنے خدمت خلق کے لیے، لیکن اگر وہ نعمت ہدایت سے محروم ہے تو پھر اس کی کوئی قدر و قیمت اللہ رب العالمین کے پاس نہیں ہے۔ تو ایسے میں اللہ رب العالمین نے ہمیں نعمت ہدایت سے نوازا، اور اس کے ساتھ ساتھ صحیح علم حاصل کرنے کے لیے ایک ایسے ادارے سے ہم کو جوڑ دیا جہاں قرآن اور صحیح احادیث کی روشنی میں صحیح دین اسلام ہم سیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک اور عظیم نعمت ہے۔ تو دیکھیے کس طرح اللہ رب العالمین کی یہ نعمتیں ہمیں میسر ہو رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نعمت ہدایت سے ہمیں نوازا۔ آج دنیا میں کتنے ایسے کروڑوں انسان جو دنیاوی اعتبار سے بڑا دماغ رکھتے ہیں، بڑی ان کی جو نا کامیابیاں ہیں، کیا کیا کہ نہیں ہیں، لیکن نعمت ہدایت سے بالکل محروم ہیں۔ ذرا آپ اس جگہ پر ذرا تصور کر کے دیکھیں کہ اگر ہمیں گھر بیٹھے بیٹھے یہ نعمت نصیب نہیں ہوتی، ہمارا اپنا وجود کسی مسلمان گھرانے میں نہ ہو کر کسی ایسے گھرانے میں ہو جاتا جہاں اللہ کو پہچاننے والا کوئی نہیں ہوتا، اور وہاں اگر دین کی کچھ باتیں ہم تک پہنچائی جاتی، جیسے آج بھی بہت سارے غیر مسلموں تک یہ دین کی باتیں پہنچائی جاتی ہیں اور ان کو خود بھی معلوم ہے، مگر وہ اس دین کو قبول کرنے میں پیچھے رہتے ہیں، قبول کرنا نہیں چاہتے، تو ہم کیسے، کیا اسی طرح سے اگر ہمارا بھی وجود ہوتا تو کیا ہوتا؟ ذرا غور کر کے دیکھیں۔ اور دوسری طرف یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحیح اسلام حاصل کرنے کے لیے ایک ایسے ادارے سے جوڑا جو بالکل قرآن و سنت اور ہمارے اپنے سلف صالحین کے منہج پر چل رہا ہے، اگر اس کی جگہ اور بھی بہت سارے ادارے جو دین کا بھی دعویٰ کرتے ہیں، اسلام کا بھی دعویٰ کرتے ہیں، مگر بہت سارے خرافات اور بدعات سے لبریز ہیں، بھرے پڑے ہیں، اگر ایسے کسی ادارے میں ہم چلے گئے ہوتے اور وہاں سے ہم نے اگر اسلام کے نام پر بہت ساری بدعات اور خرافات کو اگر سیکھ لیا ہوتا، جیسے آج بھی ہمارے اپنے اڑوس پڑوس میں کتنے ایسے مسلمان گھرانے جہاں مختلف قسم کی بدعات اور خرافات کو دین سمجھ کر وہ لوگ کرتے چلے جاتے ہیں، اور جب بتایا بھی جاتا ہے تو آسانی کے ساتھ چھوڑنے کے لیے، ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو یہ دو بڑی عظیم نعمتیں اللہ رب العالمین کی جو ہم کو حاصل ہیں، تو ایسے میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی نعمتیں ہیں، یہ تو خیر اللہ تعالیٰ خود ہمیں بتاتے ہیں کہ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، کہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہمیں ہر نعمت حاصل ہے، تو ہر نعمت ہم سے اللہ تعالیٰ کا شکر کا تقاضا کرتی ہے۔ اور کسی بھی نعمت پر شکر ہم کب ادا کر سکتے ہیں؟ جبکہ ہمیں ان نعمتوں کا احساس اور ان کا شعور ہوگا، کہ جب تک ہمارے اندر نعمت کا شعور نہیں ہوگا، ہم صحیح معنوں میں اس نعمت کے شکر کا تقاضا ہرگز پورا نہیں کر سکتے۔ جب تک مجھے معلوم نہ ہو کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں مجھے حاصل ہیں، تو میرے اندر شکر کا جذبہ کیسے پیدا ہوگا؟ تو شعور نعمت، یہ شکر نعمت کی سب سے پہلی سیڑھی ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنا چاہیے کہ پروردگارہ، جو نعمتیں تو نے ہمیں دے رکھی ہیں، ظاہری باطنی،
جی تو ان تمام نعمتوں کا احساس ہمیں دلا اور ہمارے اندر ان نعمتوں کا شعور تو پیدا کر، تاکہ صحیح معنوں میں ہم تیری نعمتوں کا ہم شکر ادا کر سکیں۔ ہر نعمت اپنے اپنے طور پر اللہ تعالیٰ کے شکر کا جو تقاضا ہوتا ہے، ہر نعمت کا اس کے شکر کا الگ الگ طریقہ بھی ہوا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی علیہ السلام کو جب اگلے پچھلے سارے گناہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے معاف کر دیے، مگر اس کے باوجود آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اپنے آپ کو اتنا تھکاتے، اتنی لمبی لمبی آپ نمازیں ادا کرتے، کھڑے کھڑے آپ کے پیروں میں ورم آ جاتا، تو تب صحابہ کہتے بھی کہ آپ کیوں اتنی زیادہ مشقت اٹھاتے ہیں؟ تو اس کے جواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی جواب ہوتا تھا کہ افلا اکون عبدا شکورا۔ ایک طرف سے فرائض اپنی جگہ پر ہیں، فرائض یقیناً اللہ رب العالمین کے قرب کا سب سے بہترین ذریعہ ہے، کیونکہ خود اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بات بتائی ہے، حدیث قدسی ہم سب نے پڑھی ہے، اور جو طالبات ہیں ہو سکتا ہے کہ پڑھ بھی رہی ہوں گی کہ اللہ تعالیٰ خود حدیث قدسی کے اندر یہ بات بتاتے ہیں کہ ما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ، کہ میرا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی بندہ اس سے بہتر کوئی اور طریقہ نہیں اختیار کر سکتا، یا وہ طریقہ جو میرے نزدیک سب سے پسندیدہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں تو وہ طریقہ میرے اپنے ہی فرائض ہیں، کہ میں نے جو فریضے تم پر عائد کیے ہیں ان فریضوں کو کما حقہ تم ادا کرو گے تو اس کے ذریعے میرا جتنا قرب تم حاصل کر سکتے ہو اس سے بہتر اور کوئی طریقہ ہے ہی نہیں۔ یہ خود اللہ رب العالمین جس کا قرب ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہماری اپنی زندگی کا یہ مقصد ہونا چاہیے، تو وہ اللہ تعالیٰ خود ہمیں بتا رہا ہے کہ ہاں اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے اس سے اور اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ طریقہ اور کوئی نہیں ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وَمَا يَزَالُ الْعَبْدُ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، کہ بندہ میرا اپنا قرب حاصل کرنے کے لیے نوافل کا بھی برابر اہتمام کرتا رہتا ہے، زیادہ سے زیادہ نوافل کی ادائیگی کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتے رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ کتنا بڑا انعام اللہ رب العالمین جی نوازنا چاہ رہے ہیں۔ دیکھیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نوافل کے ذریعے گویا آپ ایک طرف سے اپنا یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ بار بار ہم جو کہتے ہیں کہ خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو ایک طرف سے آپ عملی طور پر بھی ہمارے اپنے لیے نمونہ چھوڑ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر ہمیں کثرت سے اللہ تعالیٰ کی بندگی اور عبادت میں اور بالخصوص نوافل کا اہتمام ہم کو جو نہ کرنا چاہیے۔ آپ کی نفل نمازیں، تہجد اور قیام اللیل، اور اسی طرح سے روزوں کی آپ کی پابندی، اور جو کچھ بھی آپ کے پاس مال و متاع آتا اسے اللہ کے راستے میں فوراً خرچ کرنے کی، یہ ساری جو نا باتیں ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہاں صرف فرائض پر اکتفا نہیں کیا جا رہا ہے بلکہ نوافل کا خاص اہتمام کیا جا رہا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ بندگی ہم کو کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے ہر خیر کے راستے میں آگے بڑھنے کی ہم کو کوشش کرنی چاہیے۔ ہمیں ورثۃ الانبیاء کہا گیا، العلماء ورثۃ الانبیاء، تو یقیناً اس میں مرد خواتین سب شامل ہیں۔ یہ سب احادیث جیسے کہ صبح آپ لوگ سن چکے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے جتنے بھی خطابات ہیں اگرچہ کہ وہ مذکر کے صیغے میں آئے ہوئے ہوتے ہیں، مگر اس کے اندر تغلیب کا پہلو اختیار کیا گیا ہے، اور اسی لیے صرف مذکر کے صیغہ استعمال کر لیا گیا، ورنہ اس کے اندر دونوں شامل ہوتے ہیں۔
تو العلماء ورثۃ الانبیاء جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہوا ہے تو بہت ساری چیزوں میں ہم انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، تو اسی کے ساتھ ساتھ انبیاء میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے خیر میں سبقت لے جانے میں پیچھے رہا ہو۔ تو تمام انبیاء کا، صرف ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا نہیں بلکہ ورثۃ الانبیاء کہا گیا ہے۔ ہر نبی کی اپنی اپنی کچھ خصوصیات بھی اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں، تو وہ گویا علماء کے اندر آپ یہی دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہاں تمام انبیاء کی جتنی بھی اہم اور نمایاں خصوصیات تھیں وہ سب کی سب ان کے اندر پائی جانی چاہیے۔ تو یہ وراثت میں ہم نے جو انبیاء سے حاصل کیا تو اس کے اندر نیکیوں کی طرف آگے بڑھنے کا جذبہ بھی ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین جب کسی بات کا حکم دیتے ہیں تو یقیناً یہ ایسا حکم ہوتا ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کا حکم ہی آ گیا تو کافی ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ ہم سے یہ بھی کہتے ہیں کہ فاستبقوا الخیرات، تو خیر کا آپ اندازہ لگائیے کہ خیر کیا چیز ہے کہ خود اللہ تعالیٰ ہم سے جو مطالبہ کر رہے ہیں، ہمیں ترغیب دے رہے ہیں اور اس پر اتنا بڑا انعام مقرر کر رہے ہیں۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، یہ جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کیا ہیں، کیسے ہم جنت کے قریب ہو جائیں یا جنت کی طرف آگے بڑھنا اور اس کی مغفرت کی طرف آگے بڑھنا، یعنی کہ اس کے اسباب اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتائے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تمام اسباب ہم کو بتائے ہیں کہ کون سے اسباب ہیں جنہیں آپ اپنائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی جنت آپ کو نصیب ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت نصیب ہوگی۔ تو یہ جو نا اسباب کی طرف آگے بڑھنے میں اللہ تعالیٰ ہم کو جو نا تعلیم دے رہے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر جو انعام ہدایت اور علم کی نعمت کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے جو کیا ہے، تو اس کے شکر کا یہی سب سے بہترین طریقہ ہے کہ ہم اس پر عمل بھی کریں اور جتنے بھی خیر کے کام ہوں گے ان سب کی طرف ہم سب سے پہلے آگے بڑھیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جیسے کہ ہم نے ابھی معلوم کیا کہ اللہ تعالیٰ کا قرب اس سے ہم کو حاصل ہوگا اور اللہ رب العالمین کی محبت ہم کو حاصل ہو جائے گی، اور جب اللہ تعالیٰ کسی کو پسند کرنے لگتا ہے، آگے حدیث میں اللہ تعالیٰ خود بتاتا ہے وَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كنت بصره الذي يبصر به وسمعه الذي يسمع به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، کہ جب میں کسی بندے کو پسند کرنے لگ جاتا ہوں تو پھر اس کے بعد میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کسی بھی چیز کو تھامتا ہے، پکڑتا ہے، اور میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا پھرتا ہے۔ معنی اور مطلب آپ اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں، یعنی کہ ہمارے اپنے اعضاء کی اللہ رب العالمین پوری حفاظت کرنے لگ جائیں گے کہ پھر اس کے بعد ہم اپنی آنکھوں سے کوئی ایسی چیز دیکھنا پسند نہیں کریں گے اور نہیں دیکھیں گے جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہ ہو، ہم اپنے کانوں سے کوئی ایسی بات سننا پسند نہیں کریں گے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ نے جو نعمت علم کی ہم کو عطا کیا ہے، تو اس نعمت کے شکر کا یہ سب سے جو بہترین ذریعہ ہے کہ ہم اس نعمت پر اس کی قدر کرتے ہوئے اس پر جو عمل پیرا بھی ہو، اور خاص کر خیر کے کاموں میں ہم سب سے آگے آگے رہنے کی ہم کوشش کریں کہ تمام انبیاء کے وارثین ہم کو بتایا گیا ہے، اور انبیاء کے وارثین کے اندر یہ خصوصیت بالکل ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کی ایک جماعت کی تعریف کرتے ہوئے سورہ آل عمران کے اندر یہی بات بتاتے ہیں کہ لیسوا سواء،
اس سے پہلے کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے اس فرقے کا ذکر کیا جس کے اندر بہت ساری خرابیاں تھیں، اور ان خرابیوں کی وجہ سے جس ذلت اور رسوائی سے وہ دوچار ہوئیں اس کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات وأولئک من الصالحین۔ خصوصیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے اس گروہ کا ذکر کیا جن کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں، ایسی صفات جن کو اللہ تعالیٰ خود تعریف کی صفات کے طور پر پیش کیا، اور اس میں ایک بنیادی صفت اللہ تعالیٰ نے یہی بتائی کہ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، جتنے بھی خیر کے کام ہوں گے ہر خیر کے کام میں وہ مسارعہ کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، بالکل سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو یہی بتاتے ہیں کہ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ، کہ جتنی سبقت آپ کریں گے، جتنے خیر کے کاموں میں آپ آگے بڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنے ہی مقرب قرار پائیں گے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، یعنی جن کے اندر یہ صفات جو مذکورہ اوپر جو نہ گزر چکی ہیں، جی اہل کتاب کے اس گروہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جن کے اندر یہ صفات ہوں گی تو اللہ تعالیٰ خود یہ ضمانت دے رہے ہیں کہ ان کا شمار صالحین میں ہوگا۔ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، صالحین کون ہیں؟ یہ وہ بندے ہیں اللہ تعالیٰ کے کہ جن کی صحبت کی دعائیں خود انبیاء علیہم السلام کیا کرتے تھے۔ یوسف علیہ السلام کی دعا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نقل کی، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین کہہ کر کہ پروردگارا میرا خاتمہ ہو تو حالت اسلام پر میرا خاتمہ ہو، اور تو مجھے صالحین کے زمرے میں جوڑ دے، داخل کر دے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا بھی اللہ تعالیٰ نقل کرتے ہیں، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ کیوں آخر انبیاء علیہم السلام کی یہ دعائیں ہوتی ہیں کہ صالحین یہ کون لوگ ہیں کہ جن کی صحبت اور جن کے زمرے میں داخل ہونے کے لیے انبیاء کی زبان سے دعائیں نکلتی ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہوئے کہ قل ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وہو یتولی الصالحین، کہ اے نبی آپ بتا دیجئے ان لوگوں کو کہ میرا دوست اللہ تعالیٰ ہے جس نے کتاب اتاری، ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وہو یتولی الصالحین۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ صالحین اللہ تعالیٰ کے وہ بندے ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے۔ اسی لیے پیارے نبی علیہ السلام ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمایا کرتے تھے۔ دعائے قنوت میں آپ لوگ بھی جانتے ہیں کہ ایک جملہ آپ کی زبان سے یہ بھی نکلتا تھا، وَتَوَلَّنِي فِي مَن تَوَلَّيْتَ، کہ پروردگارا جن بندوں کو تو نے اپنی حفاظت میں اور اپنی حمایت میں لے لیا ہے انہی میں تو مجھے بھی شامل کر لے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی دعا ہوا کرتی تھی۔ اور صالحین اللہ تعالیٰ کے وہ بندے ہوتے ہیں کہ جن کے لیے انبیاءوں کی زبان سے دعائیں نکلیں، اور صحابہ، تابعین، تبع تابعین سب، اور پھر گزرے ہوئے لوگوں کی بھی دعائیں ان کو حاصل، اور آنے والے قیامت تک آنے والے لوگوں کی بھی دعائیں ان کو حاصل ہوتی ہیں۔ تشہد میں ہم لوگ التحیات پڑھتے ہیں، جی الصلاۃ والسلام علیہ، جی التحیات للہ والصلوات والطیبات، جی تو اس کے اندر ہم یہی جو نا کہتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین،
دیکھیے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان صالحین کے لیے کتنا بڑا انعام ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنی نمازیں پڑھے ہیں، فرائض ہوں کہ نوافل ہوں، قیام اللیل ہو، سب ہر نماز کے اندر اس کے بغیر تو نماز ہوتی نہیں ہے، یہ ضرور پڑھا جاتا ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ آپ کی زبانی بھی صالحین کے لیے دعائیں نکلی ہیں۔ آپ نے جن صحابہ کو تیار کیا سارے صحابہ برابر یہ پڑھتے رہے ہیں، آپ کے بعد تابعین، تبع تابعین اور جتنے بھی سب جنا گزر چکے ہیں، اور پھر آئندہ آنے والے بھی بالکل اسی طرح سے یہ جو اب بھی آج ہم بھی یہ پڑھ رہے ہیں اور آئندہ بھی لوگ پڑھتے رہیں گے۔ تو صالحین کا مقام اور مرتبہ اللہ رب العالمین کے نزدیک کتنا اونچا اور کتنا بڑا ہے، یہ آپ اندازہ ان باتوں سے لگائیں گے تو تب آپ کو یہ لگے گا کہ ہاں آخر ان کا اتنا بڑا مقام اور مرتبہ کہ جس کی وجہ سے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام بھی اللہ تعالیٰ سے یہ دعائیں کیا کرتے تھے۔ تو اس طرح سے یہ ہمارے اپنے اللہ رب العالمین کی اس نعمت کے شکر کے تقاضے کے طور پر ہمیں خیر کے ہر کام میں آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ ہمیں اللہ رب العالمین کا یہ انعام بھی حاصل ہو جائے کہ ہمارا شمار بھی صالحین میں ہونے لگ جائے۔ حاضرین اور حاضرات، ہماری آج کی یہ محفل جس کے اندر علم کے حوالے سے بہت ساری باتیں آئیں، تو ایک بات ہم کو یہ بھی معلوم کرنے کی ضرورت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں یہ بات بتائی ہے کہ رب حامل فقہ الی من هو افقہ منہ۔ میں اپنی دوسری بات یہاں پر بتا رہا ہوں کہ علم جب حاصل کرنا ہوتا ہے اور آدمی جتنا بھی زیادہ حاصل کر لے تو اپنے کسی بھی چھوٹے شاگرد یا کسی معمولی آدمی کو بھی کمتر نہیں سمجھنا چاہیے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات بتائی ہے کہ رب حامل فقہ الی من هو افقہ منہ، کہ باتیں علم آپ جو پہنچا رہے ہیں کسی اور کی طرف تو وہ ہو سکتا ہے کہ آپ سے زیادہ سمجھدار ہو اور آپ سے زیادہ مسئلے مسائل وغیرہ استنباط کرنے والا ہو، یہ ممکن ہے۔ ہم جانتے ہیں صحابہ کرام میں سے کتنے ایسے صحابہ جنہوں نے احادیث تابعین تک منتقل کر دی، اور تابعین میں ایسے ایسے علماء پیدا ہوئے جو ان صحابہ سے بھی زیادہ آگے بڑھ کر استنباطات کرنے لگے تھے، اور تابعین میں بھی جب انہوں نے تبع تابعین نے ائمہ مجتہدین تک باتیں پہنچائیں تو کیسے بعد میں آنے والے لوگ کس قدر علم سے اور بھی زیادہ بالکل استنباطات وغیرہ کرنے لگ گئے تھے۔ تو اس لیے یہ چیز ہمارے اپنے ذہنوں میں ہونی چاہیے کہ رب حامل فقہ الی من هو افقہ منہ، کہ میرا علم میں جن تک پہنچا رہا ہوں ہو سکتا ہے کہ وہ مجھ سے بھی زیادہ اور بھی باتیں سمجھنے والا ہو، اور آج ہمیں یہ اعتراف ہے کہ واقعی ہمارے اپنے شاگرد جنہوں نے ہم سے علم حاصل کیا، مگر ان کے اپنے مقالات اور ان کی اپنی تقریریں اور ان کی وہ باتیں علمی اتنی اعلیٰ اور اتنی اونچی اور اتنی بہترین ہوتی ہیں کہ ہمیں خود فخر ہوتا ہے، رشک ہوتا ہے کہ ہم سے بھی زیادہ الحمدللہ یہ آگے بڑھ رہے ہیں، اور ہم یعنی کہ خلوص دل سے میں دعا بھی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اور بھی بالکل ترقی ان لوگوں کو عطا کرے۔ تو یہ ایسا معاملہ ہے کہ اپنے کسی شاگرد کو ہم سے بھی آگے بڑھتے ہوئے دیکھ کر کبھی حسد میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے یا کسی برے خیال میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم میں سے ہر شخص کامیابی کا متلاشی ہوتا ہے، انسان چاہے کوئی بھی ہو، امیر کبیر ہو، غریب ہو، کسی بھی میدان سے تعلق رکھنے والا ہو، آپ دیکھیں گے انسان کو کہ وہ صرف اور صرف کامیابی چاہتا ہے۔ حالانکہ ناکامی بھی دنیا کی ایک حقیقت ہے، مگر کوئی بھی ناکامی کو اپنانا پسند نہیں کرتا ہے۔ کامیابی ہر انسان کا اپنا مقصد ہوتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ میری اپنی زندگی کامیاب گزر جائے۔ تو یہ کامیابی کیا صرف دنیا کی کامیابی اصل کامیابی ہے؟ جبکہ اللہ رب العالمین ہمیں یہ بتاتے ہیں
کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، کہ جو بندہ جہنم کی آگ سے دور کر دیا گیا اور جنت میں جس کو داخل کر دیا گیا، وہی صحیح معنوں میں اور حقیقی کامیابی اسی کو جو نا حاصل ہوتی ہے۔ تو کامیابی، اس کامیابی کو حاصل کرنے کا راستہ کیا ہوگا؟ تو یہ راستہ بھی اللہ تعالی ہمیں بہت ہی مختصر سا بتا رہے ہیں کہ قد افلح من تزکا، کہ جس بندے نے اپنے آپ کو پاکیزگی سے آراستہ کر لیا تو کامیابی اس کا قدم چومے گی۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کسی کو مقید کر کے نہیں بتایا، بس اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ جس بندے نے اپنے آپ کو پاکیزگی سے آراستہ کر لیا تو کامیابی اس کا مقدر ہو کر رہے گی۔ اب یہ پاکیزگی، اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں ایسی ہی مختصر ہوتی ہیں کہ آدمی ذرا ان کے اندر جب غور کرتا ہے، تدبر کرتا ہے، تو معنی اور مطلب کا ایک وسیع سمندر اس کے اندر جو نا سمویا ہوا ہم کو نظر آتا ہے۔ تو بالکل ایسے ہی یہاں اللہ تعالیٰ نے نہ ایمان کی بات کہی، نہ اسلام، نہ عمل کی، نہ تقوی کی، کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا، بس اتنا کہہ دیا کہ قد افلح من تزکا۔ لیکن جب ہم اسی کو پھیلاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کامیابی جب عطا کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے پاکیزگی کی ایک شرط اللہ تعالیٰ رکھ رہے ہیں، تو آخر یہ پاکیزگی کن کن چیزوں میں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں؟ تو ہم جب انسان کی زندگی اس کو ہم تقسیم کرتے ہیں کہ انسان سے جڑی ہوئی باتیں، یا تو اس کے اپنے عقائد اور افکار ہوتے ہیں، اس کی اپنی عبادتیں ہوتی ہیں، اس کے اپنے معاملات ہوتے ہیں، اس کے اپنے اخلاق ہوتے ہیں، ان کے علاوہ انسان کا اور کوئی کام نہیں ہوتا۔ جو کچھ بھی ہوتا ہے آپ ان چار چیزوں کے اندر اس کو سمو سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سے یہی چاہتے ہیں کہ ان چاروں چیزوں کے اندر پاکیزگی ہم کو حاصل ہو جائے، ہمارے اپنے عقائد اور افکار بالکل پاکیزہ ہوں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے بغیر جو عقائد اللہ نے اور اللہ کے رسول نے ہمیں بتائے ہیں، ان سے ہٹ کر کوئی اور عقیدہ، کوئی اور خیال اور فکر پاکیزہ ہو ہی نہیں سکتے ہیں۔ تو بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ ہم سے عقیدے کی پاکیزگی چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سے عبادات میں پاکیزگی چاہتے ہیں۔ عبادات کی پاکیزگی ہم سب جانتے ہیں، بارہا آپ لوگوں نے پڑھا بھی ہے کہ ہر عبادت کی قبولیت کے لیے اللہ تعالیٰ کے نزدیک دو اہم شرطیں اخلاص اور متابعہ کی ہوتی ہے۔ تو بغیر اخلاص کے اور اتباع رسول کے اگر ہم نے کوئی بھی کام انجام دیا دین سمجھ کر، تو وہ کام اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول نہیں ہوگا۔ تو ہماری اپنی عبادات میں بھی اللہ تعالیٰ پاکیزگی چاہتے ہیں، اور ہمارے اپنے معاملات جب کہتے ہیں تو یہ اتنا وسیع دائرہ کہ انسان کا اپنے آپ کے ساتھ معاملہ، اپنے ماں باپ کے ساتھ معاملہ، اور اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، شوہر کا بیوی کے ساتھ، بیوی کا شوہر کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، اور پھر لین دین، کاروباری تعلقات، کتنے معاملات نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تمام معاملات میں ہم بالکل پاکیزہ ہوں، اور ہمارے اپنے اخلاق بھی پوری طریقے سے پاکیزہ ہو، تو تب ہمارے اپنے لیے کامیابی بالکل منتظر ہے۔ اب یہ پاکیزگی کیسے ہم کو حاصل ہوگی؟ کیا اس کے لیے آدمی کو دنیا کی تمام لذتیں اور گھر بار کا پہننا اوڑھنا اور کھانا پینا سب کچھ چھوڑ کر جنگلوں میں سنیاسی بن کر رہ جانا ہے؟ اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے ایسی عبادتیں مقرر کیا ہے کہ ان عبادتوں کو اگر ہم جیسے اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں ویسے اگر ہم نے ادا کر لیا، تو یہ عبادتیں، ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ ہمارے اپنے اندر پاکیزگی پیدا کر کے رہیں گی۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ سب صرف آپ ارکان اسلام پر اگر آپ غور کر لیں، ہر عبادت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت رکھی ہے۔
ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ اللہ تعالیٰ نے نماز کے بارے میں بتایا۔ جب نماز پڑھ کر آدمی بے حیائی، برائیاں، ان سب سے اگر اپنے آپ کو بچا لیا تو پھر اس کو پاکیزگی حاصل ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے تعلق سے بتایا کہ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، اور اسی طرح سے روزے کے تعلق سے بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تو روزے کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت رکھی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا کہ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس للہ حاجۃ فی ان يدع طعامہ وشرابہ۔ اور حج کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے بتایا کہ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ تو یہ سب بنیادی عبادتیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اپنے لیے، ہمارے اور اللہ رب العالمین کے درمیان تعلقات کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی ہم کو ملی، اور یہ عبادتیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مقرر کی ہیں، تو یہی عبادتیں، ان کے اندر یہ صلاحیت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے کہ یہ انسان کو پاکیزگی کی طرف لے کر جاتے ہیں اور اس کے ظاہر کو، باطن کو پوری طریقے سے پاک کرتی ہیں۔ تو ایسے میں ہمارا اپنا خیال یہی ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ان عبادات کو کما حقہ ادا کرنے کی کوشش کریں، تاکہ ہمارے اپنے اندر یہ زکوٰۃ، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو بتایا تزکیہ کہ قد افلح من تزکا، اللہ تعالیٰ نے بتایا، اور دوسری آیت میں قد افلح من زکاہا کہہ کر خصوصی طور پر اپنے باطن کو پاکیزہ کرنے کی اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی ہے۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے اس مناسبت سے رکھی ہیں کہ بہت ساری باتیں ہم لوگ سنتے ہیں لیکن عمل کرنے کے میدان میں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھ کہنے والے کو اور پھر آپ تمام سننے والوں کو جو کچھ بھی باتیں بتائی گئیں ان میں جو خیر ہے، جو پہلو ہے، اللہ تعالیٰ ان سب پر عمل پیرا ہونے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ اور آخر میں ہمارے اپنے اس ادارے کے ذمہ داران، معلمین اور معلمات، اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنے کے بعد ان تمام کا میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ایسے پرمسرت موقع پر ان لوگوں نے مجھے یاد کیا اور یہاں آپ لوگوں کے سامنے کچھ باتیں کہنے کرنے کا مجھ کو انہوں نے موقع عطا کیا۔ اور میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کی ترقی مستقل اللہ تعالیٰ اس کی کہ مسلسل اللہ تعالیٰ اس کو ترقی کے راستے پر ڈالے، اور اس ادارے سے فارغ ہو کر جانے والی جتنی بھی طالبات ہیں ان کی روشنی کو اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں عام فرمائے، اور ان کے ذریعے ان کے گھر بھی روشن ہوں، ان کے محلے اور ان کے اپنے رشتہ دار سب تک ان کی یہ سب روشنی پہنچے۔ اور اللہ تعالیٰ جی اس ادارے کو جس قدر بھی، جو کہیں بھی کسی بھی اعتبار سے کوئی رکاوٹ پیدا ہو رہی ہو اس کی ترقی میں، تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان تمام رکاوٹوں کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ سے بس یہی میں دعا کر کے آخری اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن سے اللہ تعالیٰ خوش اور راضی ہو جاتا ہے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔